محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. الفصل الثالث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمامكم حوضي ما بين جنبيه كما بين جرباء وأزروحة. قال بعض الرواة هما قريتان بالشام بينهما مسيرة 3 أيام 3 ليال. وفي رواية فيه أباريق كنجوم السماء من ورده فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. متفق عليه. وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلق لهم الجنة فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا أبا نستفتح لنا الجنة. فيقول: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك. اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله عليه السلام. قال: فيقول إبراهيم عليه السلام: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء. اغمدوا إلى موسى الذي كلم الله تكليما فيأتون موسى عليه السلام فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى عليه السلام: لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق. قلت بأبي وأنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصلاة يقول: يا ربي سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. وقال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة معمورة تأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكردس في النار. والذي نفس أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بيده إن قار جهنم ل70 خريفا. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار قوم بالشفاعة كأنهم سعارير. قلنا: ما السعارير؟ قال: إنه الزغابيس. متفق عليه. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع يوم القيامة 3: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. رواه ابن ماجہ. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک تمہارے آگے میرا حوض ہے، اس کے دونوں کناروں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ جربا اور ازرخ کے درمیان فاصلہ ہے. بعض راویوں نے کہا کہ یہ دونوں بستیاں ہیں ملک شام میں، ان دونوں کے درمیان 3 رات کی مسافت کا فاصلہ ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے کوزے اس میں آب پڑے ہوں گے آسمان کے ستاروں کی مثل. جو شخص اس پر آئے گا اس سے پیے گا، اس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں ہوگی. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث. حضرت حذیفہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ جمع کریں گے لوگوں کو، پس کھڑے ہوں گے مومن یہاں تک کہ قریب لائی جائے گی ان کے جنت. پس آئیں گے وہ آدم علیہ السلام کی خدمت میں، پس وہ کہیں گے کہ اے ہمارے والد،
ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیے۔ وہ فرمائیں گے اور تم کو جنت سے کس چیز نے نکالا تھا؟ تمہارے باپ کی غلطی نے تو نکالا؟ میں اس کا اہل نہیں ہوں، میرے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں پیچھے پیچھے خلیل تھا، تم جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔ بس موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں، تم جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں، پھر وہ آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بس آپ کو اجازت دی جائے گی اور امانت اور رغیم یعنی رشتے کو حکم کیا جائے گا۔ وہ دونوں پلسرات کے دونوں پہلوؤں میں کھڑے ہوں گے، دائیں اور بائیں، بس تم میں سے پہلا دستہ بجلی کی طرح گزرے گا۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، بجلی کی طرح کا کیا مطلب؟ ارشاد فرمایا تم نے دیکھا نہیں بجلی کو کہ کس طرح ایک آنکھ کے جھپکنے میں ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے، پھر ہوا کے چلنے کی طرح، پھر پرندے کے چلنے کی طرح، پھر آدمیوں کے دوڑنے کی طرح لے کر چلیں گے ان کو ان کے اعمال۔ اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلسرات پر کھڑے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے یا ربی سلم سلم، اے رب سلامت رکھ سلامت رکھ، یہاں تک کہ بندوں کے اعمال عاجز آ جائیں گے، یہاں تک کہ ایک آدمی آئے گا تو وہ چل نہیں سکے گا سوائے بچے کی طرح گھسٹنے اور رینگنے کے۔ اور فرمایا کہ پلسرات کے دونوں کناروں میں کنڈیاں ہوں گی لٹکی ہوئی، ان کو حکم ہوگا کہ پکڑ لیں اس شخص کو جس کے پکڑنے کا ان کو حکم ہوا ہے، بس کوئی لوگ چھل چھلا کر کے نجات پائیں گے اور کوئی کٹ کر دوزخ میں گریں گے۔ اور قسم ہے اس ذات کی کہ ابو ہریرہ کی جان اس کے قبضے میں ہے کہ جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت کی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکلیں گے دوزخ سے کچھ لوگ شفاعت کے ساتھ، وہ سعاریر کی طرح ہوں گے۔ ہم نے کہا سعاریر کیا ہوتے ہیں؟ فرمایا چھوٹی چھوٹی باریک ککڑیاں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 لوگ شفاعت کریں گے، نبی، پھر علماء، پھر شہید۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ پہلی حدیث حوض کوثر کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں احادیث میں تفصیل سے مضمون گزر چکا ہے۔ یہاں فرمایا کہ تمہارے سامنے یعنی تم جاؤ گے نا تو آگے ملے گا میرا حوض ہے، اس کے دونوں کناروں کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہے جیسے جربا اور ازروح کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ یہ ملک شام کی 2 بستیوں کا نام ہے جن کے درمیان 3 رات کی مسافت بتائی جاتی ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مختلف چیزیں بیان فرمائیں اور مقصود تحدید نہیں ہے، یعنی قطعی طور پر پیمائش کر کے بتا دینا کہ اتنا فاصلہ ہے کہ اتنے میل لمبا چوڑا ہے، یہ بیان کرنا مقصود نہیں، بلکہ اس کے عظمت کو، اس کے بڑے ہونے کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اور یہ مضمون پہلے بھی آ چکا کہ اس کے اندر جو کوزے ہوں گے آب خورے
پانی پینے کے لیے تیر رہے ہوں گے جیسے آسمان کے ستارے تیر رہے ہوں گے، چمکتے بھی اس طرح نظر آئیں گے اور کثرت تعداد میں بھی اتنے ہوں گے۔ فرمایا کہ جو شخص کے وہاں پہنچ گیا وہ اس سے ضرور پیے گا، حوض کوثر پر پہنچ جائے، صحیح پہنچنے دیں وہاں، کیونکہ پہلے آ چکا ہے کہ درمیان میں ہٹائیں گے، فرشتے پکڑ کر دوسری طرف لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے کہ انہوں نے پتہ ہے آپ کو کیا، انہوں نے آپ کے بعد کیا طریقہ جاری کر لیے تھے۔ تو جو فرمایا کہ جو وہاں پہنچ جائیں گے حوض پر وہ اس سے ضرور پیئیں گے، اور جو ایک دفعہ پی لے گا اس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، ہر مسلمان کو نصیب فرمائے۔ دوسری حدیث شفاعت سے متعلق ہے، اور اس کے مضامین بھی قریب قریب پہلے گزر چکے ہیں، صرف اتنا مضمون اس میں نیا ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمان جمع ہوں گے تو جنت ان کے قریب لائی جائے گی۔ قرآن مجید میں بھی یہ مضمون ہے، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب کہ جنت قریب لائی جائے گی، بالکل اہل ایمان کے سامنے نظر آئے گی جنت، لیکن جانے کی وہاں اجازت نہیں ہوگی کسی کو۔ تو کوئی آگے بڑھ کر جنت کا دروازہ تو کھلوائے، جی تو بہت چاہے گا جانے کو، لیکن کوئی سفارش کرے تو سب سے پہلے جد امجد حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے کہ ابا جان جنت کا دروازہ کھلوائیے۔ فرمایا مجھ سے جنت کا دروازہ کھلواتے ہو، تمہارے ابا کی غلطی نے تو جنت سے نکالا تمہیں، تواضع کے طور پر فرمائیں گے۔ حالانکہ کیسی پکی توبہ کی انہوں نے، اور اللہ تعالی نے ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان بھی فرما دیا قرآن کریم میں، فتاب علیہ ثم اجتباہ فتاب علیہ وہدی، اور ایک جگہ فرمایا فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، سو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ کتنے روئے ہیں، کتنے روئے ہیں، بس وہی جانتے ہیں۔ بعض اکابر نے کہا کہ ان کی اولاد کے آنسو جمع کیے جائیں تو آدم علیہ السلام کے آنسو زیادہ نکلیں گے، اتنے روئے اپنی غلطی پر۔ یہ آدمیت ہے، یہ انسانیت ہے۔ میں پہلے بھی اس مضمون کو ذکر کر چکا ہوں، اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا اور باوجود اس کے کہ ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان بھی ہو چکا ہے، حق تعالی شانہ نے اعلان بھی فرما دیا اور ان کو خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا، لیکن وہ غلطی جو ان سے ہوگی ان کی شان کے مطابق اس کی کسک نہیں دل سے جاتی، اس کی چبن جنت میں جانے تک باقی رہی۔ میرے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ، ان سے کہو، ان کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ آپ خلیل اللہ ہیں، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل۔ خلیل کا ترجمہ ہماری ٹھیٹھ زبان میں یار ہے، اپنا دوست بنا لیا تھا، یار بنا لیا۔
وہ کہیں گے کہ آپ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، چلیے ہماری جنت کا دروازہ کھلوائیے۔ اور فرمائیں گے نامیاں پیچھے پیچھے تھا خلیل، یہاں کوئی خلیل ولیل کو نہیں پوچھتا، خوف کا مقام تاریخ ہو۔ پیچھے پیچھے تھا خلیل، خلیل ہونے سے انکار نہیں ہے، خلیل ہیں، لیکن ناز کے مقام پر کھڑے ہونا اس کی ضرورت نہیں فرمائی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص رکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسرا اس کی ضرورت کیسے کرتا؟ وہ فرمائیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں بھائی میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کلمۃ اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، اور ان کا لقب ہے کلمۃ اللہ، روح اللہ۔ وہ کہیں گے نہیں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، آپ کھڑے ہو جائیں گے، آپ بھی کھڑے نہ ہوں پھر کس کے پاس جائیں؟ اب یہ تو آخری آدمی تھے، اور یہ آپ کا جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، آپ کے شرف و منزلت کو ظاہر کرنے کے لیے تمام حضرات کے پاس گئے، ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شروع میں آپ ہی کے پاس آ جاتے، آپ کے پاس آ جاتے، آپ شفاعت فرماتے، شفاعت قبول ہو جاتی، تو اس کا احتمال باقی رہ سکتا تھا کہ آپ نے شفاعت فرمائی اور آپ کی شفاعت قبول ہو گئی، لیکن کوئی آپ کے ساتھ مخصوص تھوڑے ہی یہ کسی اور کے پاس چلے جاتے تو شاید وہ بھی سفارش کر لیتا۔ لیکن اس ترتیب سے آدم علیہ السلام سے جو شروع کیا عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچے، تو معلوم ہوا کہ پوری کائنات میں کوئی اور ہے ہی نہیں، صرف ایک ہی جو اس مقام کے اہل ہیں، اور یہی مقام مقام محمود ہے۔ اور اس مقام پر جیسے کہ پہلے حدیث میں آ چکا ہے، آپ پر رشک کریں گے اولین اور آخری۔ سبحان اللہ، کیا سعادت ہے، کیا بڑائی ہے، کیا عظمت ہے، ہر ایک آدمی اس پر رشک کرے۔ اس کے بعد فرمایا، پھر پلسرات کو ذکر فرمایا کہ رحم اور امانت، رشتہ اور امانت، یہ دونوں اللہ کے حکم سے پلسرات کی دائیں اور بائیں کھڑے ہوں۔ اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے، گویا یہ پاس کریں گے تو آگے جانے دیں گے، اور پھر لوگ گزریں گے۔ فرمایا کوئی تو بجلی کی طرح گزرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میرے ماں باپ قربان ہوں آپ پر، یہ بجلی کی طرح گزرنے کا کیا مطلب؟ فرمایا تم نے دیکھا نہیں کبھی بجلی کو؟ یہ بجلی کونتی ہے نا، ادھر سے کونتی ہے، ایک لمحہ میں ادھر چلی جاتی ہے، اس طرح گزریں گے۔ اور کوئی تیز ہوا کی طرح گزریں گے، کوئی پرندے کی اڑان کی طرح گزریں گے، کوئی آدمیوں کے دوڑنے کی طرح گزریں گے۔ غرضے کے لوگ اپنے اپنے اعمال کی نورانیت اور قوت کے مطابق گزریں گے، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلسرات پر کھڑے ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے یا رب سلم سلم، یا رب سلم سلم، بس یا اللہ سلامت رکھ، یا اللہ سلامتی عطا فرما، یا اللہ سلامتی عطا فرما۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی، ایک اعمال کی قوت اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور توجہ، ان دونوں سے مل کر کام چلے گا۔ پلسرات پر گزرنا
اس کے ذریعے ہوگا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور توجہ بھی جتنی کوئی جذب کر سکے گا اتنی حاصل کر سکے گا نا. توجہ کو جذب کرنے کے لیے بھی کچھ چاہیے، استعداد چاہیے. سعدی کے بقول کہ 12 کے در لطافت تبعش خلاف نیست، در باغ لالا رویدو در شور ابو مخص. آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، ایک ہی جیسی بارش ہے. باغ پر برستی ہے تو پھول کھلتے ہیں، اور شورا زمین پر بارش وہی بارش ہوتی ہے تو وہاں جھاڑی دار کانٹے نکلتے ہیں. www.shahideislam.com باغ پر بارش ہوتی ہے اور ہوا چلتی ہے تو مہک جاتی ہے میلوں تک، اور گندگی کے ڈھیر پر وہی بارش ہوتی ہے تو بدبو جاتی ہے. تو یہ تو اپنی اپنی استعداد ہے. یہ استعداد بھی اعمال کی نورانیت کے بقدر ہوگی. جتنی قلب میں نورانیت ہوگی اتنی اس کے اندر قوت اور طاقت ہوگی، جس کو تم پاور کہتے ہو. ہم کہتے ہیں یہ اتنی پاور کا انجن ہے، اتنی طاقت کا انجن ہے. وہاں قلوب کے اندر یہ طاقت ہوگی. اور آج یہاں لوگ مشقیں کروا رہے ہیں اور لوگوں کا راستہ مار دیا ہے ان لوگوں نے. یہ یوگ کی مشقیں کروا رہے ہیں، یوگ کی. یہ ہندو جوگی، اور باقاعدہ امریکہ میں سنا کہ ادارے کھول دیے گئے ہیں لوگوں کو دھڑا دھڑ، اور مراقبے کرواتے ہیں، اس کی مشق کرواتے ہیں توجہ کی، اور اس کی وجہ سے لوگ اڑنے لگتے ہیں. سمجھتے ہیں بڑا کمال حاصل کر لیا، واہ واہ، آدمی اڑنے لگ گئے. ایک بزرگ کی خدمت میں کسی نے کہا تھا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں. فرمایا کہ کوے بن گئے، کوے والا کمال حاصل ہو گیا. اور کہا کہ کچھ لوگ پانی پر تیرتے ہیں، ایسے پانی کے اوپر چل رہے ہیں. فرمایا مینڈک بن گئے. یہ کوئی کمال ہے؟ تم نے توجہات کی اور مشقیں کی، توجہ کی، مسمرزم کے قبیل سے تم نے اس کی اندر جو روح کی طاقت ہے اس کو جلا دی، اس کو روشن کیا، ابھارا، اور اس کی وجہ سے پرواز کرنے لگے. لیکن ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں. کمال کیا حاصل ہوا بھائی؟ کوئی کمال بھی ملا؟ کمال یہ ہے، یہ جو روحانیت بہم پہنچائی جاتی ہے اس کو دنیا ہی میں استعمال کر رہے ہو. یہی حق میں اور باطل میں فرق ہے. لوگ روحانیت کی قوتوں کو دنیا کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہ باطل پرست ہے. اور جو روحانی طاقت کو آخرت کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ حق پرست ہیں. روحانی طاقتوں کے ظاہر ہونے کا یہ موقع نہیں ہے. یہاں تمہیں کتنی قوت حاصل ہو گیا، اگر پرواز کرنے لگے تو چڑیا نہیں اڑتی. تمہارا کیا کمال ہوا؟ تم ان کو پکڑ کر ذبح کر لیتے ہو. یہ کمال کی چیزیں نہیں ہیں. کمال کی چیزیں یہ ہوں گی کہ تمہاری روحانی قوتوں کا ظہور ہو مرنے کے بعد.
قبر میں اتنا ظہور ہو کہ مدہ بسر جہاں تک نظر پہنچتی ہے وہاں تک قبر کشادہ ہو جائے. سبحان اللہ. اور جگمگائے روشنی کے ساتھ. یہ روحانی قوت کے ساتھ ہوگا. اور میدان محشر میں جائیں، ملائکہ استقبال کریں، اللہ کے فرشتے استقبال کریں گے. اور اللہ تعالیٰ فرمائے میرے بندے کو لباس پہناؤ. اللہ تعالیٰ فرمائے اس کو عرش الہی کے سائے میں لے جاؤ. ایک روایت میں آتا ہے لوگ بیچارے اپنے پسینہ پسینہ ہو رہے ہوں گے، حساب و کتاب میں گڑبڑ ہو رہے ہوں گے، اور اللہ کے بندے نور کی کرسیوں پر رحمان کے عرش کے نیچے بیٹھے ہوں گے آرام کے ساتھ، پرواہ نہیں. یہ ہے روحانی قوت. مجھے کوئی جوگی بتاؤ جو یہ قوت پیدا کرتا ہو. لوگوں کا راستہ مار دیا ہے، کسی نے کسی راستے سے، کسی نے کسی طریقے سے لوگوں کا راستہ روک دیا. یہ قوت وہاں پہنچائی جا سکتی ہے تو بتاؤ. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے علاوہ کسی جگہ نہیں ملے گی. فرمایا کہ یہاں تک کہ بندوں کے اعمال عاجز آ جائیں گے تو جس طرح لوگ چلنے میں ہوتے ہیں نا، کوئی بڑا تیز چلتا ہے، کوئی بیچارہ آہستہ چلتا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ گھسٹ گھسٹ کر رینگتے ہوئے چلیں گے. اور پھر پلسرات کے دونوں جانب کنڈیاں لگی ہوئی ہوں گی، جیسے پہلے آ چکا کشاؤ کے سادان، جیسے سادان بوٹی کی کانٹوں کی طرح اس طرح مڑے ہوئے کانٹے ہوں گے اس کے، اور وہ پکڑیں گی اس شخص کو جس کے بارے میں ان کو حکم ہوگا کہ ان کو اس کو پکڑو. اس کے دامن کو پکڑیں گی، وہ جانے نہیں دیں گی آگے. www.shahideislam.com. نتیجے کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ تو چھل چھلا کر کے بہرحال نجات پا لیں گے، خدا جانے کتنی مدت میں وہ مسافت طے کریں گے، اور کچھ لوگ کٹ کٹ کر کے نیچے گریں گے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللهم ثبت اقدامنا على الصراط يوم تزل فيه الاقدام. اے اللہ ہمیں ہمارے قدموں کو پلسرات پر ثابت رکھ، لغزش سے اور پھسلنے سے بچا، جس دن کے اس دن اس پر قدم پھسلیں گے. اور آخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ ابو ہریرہ کی جان اس کے قبضے میں ہے، جہنم کی گہرائی ل70 خریفاً، البتہ 70 سال کی ہے. 70 سال کے کیا مطلب؟ آگے جہنم کا مستقل تذکرہ آ رہا ہے، اس میں آئے گا کہ کنویں کے اوپر سے نیچے چھوڑے پتھر، اور وہ 70 سال تک چلتا رہے، اتنی گہرائی ہے دوزخ کی. اب تم پیمائش کر لو کہ 1 منٹ میں پتھر جو اوپر سے چھوڑا جائے کتنے میل طے کرتا ہے. پھر 1 گھنٹے میں کتنے میل بنیں گے، پھر 24 گھنٹوں کے کتنے میل بنیں گے، پھر 1 سال کے کتنے میل بنیں گے، اور پھر 70 سال کے کتنے میل بنیں گے. حساب کرتے ہیں. اگر کوئی کیلکولیٹر ایسا ہے تمہارے پاس جو اس حساب کو جوڑ سکے تو کر لو.
اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔ تیسری حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے شفاعت کے ساتھ، جیسے چھوٹی چھوٹی ککڑیاں ہوتی ہیں ایسے ہو گئے ہوں گے بیچارے۔ چھوٹی ککڑیاں ہوتی ہیں، بعض اس میں زرد رنگ کی ہوتی ہیں، بعض سفید رنگ کی ہوتی ہیں، یعنی وہ بیلوں کے نیچے ہوتی ہے نا، تو اکثر تو سبز ہوتی ہیں، لیکن بعض پیلے رنگ کی چھوٹی چھوٹی نرم، ایسے نرم ہو گئے یعنی کمزور، اس طرح اس کو پکڑ کر اس طرح دونوں کے رنگ سے ایسا کیا جائے فوراً ٹوٹ جاتی ہے، اتنے بیچارے کمزور نغیف اور لاغر ہو جائیں۔ اور آخری حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن 3 فریق شفاعت کریں گے، ایک انبیاء، دوسرے علماء، تیسرے شہداء، شہید، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے۔ ثم کا لفظ آیا، پہلے انبیاء، اس کے بعد علماء اور اس کے بعد شہداء۔ کہتے ہیں کہ اس میں نکتہ یہ ہے کہ علماء کی شفاعت پہلے ہوگی، شہیدوں کی بعد میں ہوگی۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن علماء کی دوات کی سیاہی شہیدوں کے خون سے تولی جائے گی، اور یہ دوات کی سیاہی خون شہید سے بھاری نکلے گی، یہ وزن میں بڑھ کر نکلے گی۔ علماء ربانیین مراد ہیں، علماء عاملین، علماء باعمل، جن کو قرآن نے ربانیین کہا ہے، رب والے علماء۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرما دے، کچھ مشکل نہیں ہوتی، ورنہ ہمارا حال تو جیسا ہے ہمیں معلوم ہے۔ اور شہید سے مراد شہید مخلص ہے، جس نے خالص رضا الہی کے لیے اپنی جان بارگاہ الہی میں نذرانہ کے طور پر پیش کر دی۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔